بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک آف ڈسکشن ہے ماڈرنائزیشن تھیوری. ہم اس ماڈرنائزیشن تھیوری کو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں ڈسکس کریں گے. یہ بیسیکلی جو پچھلے ہمارے لیکچرز ہیں جو انٹرنیشنل کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں ہم نے فری فلو آف انفارمیشن کو بھی دیکھا. اب آج ہم ماڈرنائزیشن تھیوری کو دیکھیں گے. ماڈرنائزیشن تھیوری کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ وہ ڈاکٹرین ہے جو بیسیکلی ایک کمپلیمنٹری تھیوری کے طور پر کام کر رہا ہے ود دی فری فلو آف کمیونیکیشن کے ساتھ، یا فری فلو آف انفارمیشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ اس کے ساتھ ایک کمپلیمنٹری کانسیپٹ کے طور پر سامنے نظر آ رہا ہے. اس کانسیپٹ کا جو بیسک تھیم ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن ماڈرنائز کر سکتی ہے اور ڈیولپ کر سکتی ہے وہ کنٹریز جو کہ انڈر ڈیولپڈ ہیں یا ڈیولپنگ ہیں. انفیکٹ اس کانسیپٹ کے تحت جو ویسٹ کا ماڈل آف ماڈرنٹی ہے، جو ویسٹ کا ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے، اس کی بیسیکلی شفٹنگ ہے ٹو دی انڈر ڈیولپ کنٹریز اینڈ ٹو دی ڈیولپنگ کنٹریز. اس کانسیپٹ کے تحت انفیکٹ وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن ایک ایسا امپورٹنٹ ٹول ہے جس کے تھرو ہم ماڈرنٹی یا ایک سوسائٹی کو ماڈرن کر سکتے ہیں، ایک سوسائٹی کو اس کی ٹریڈیشنل سٹیٹ سے اٹھا کے ایک ڈیولپڈ سٹیٹس کی طرف لے کے جا سکتے ہیں، ایک ماڈرن سٹیٹ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. اور یہ بیسیکلی ایک ایسی تھیوری ہے جو کہ پولیٹیکل ماڈل آف دا ویسٹ اس کو شفٹ کر رہا ہے انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر اور ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر. جب ہم کمیونیکیشن کے پرسپیکٹو میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں یہ ایک امپورٹنٹ پہلو ہمارے سامنے آتا ہے کہ میس میڈیا کے اندر یہ کیپیسٹی ہے کہ میس میڈیا کمیونیکیشن کے تھرو یا کمیونیکیشن پروسیس کے تھرو کسی بھی انڈر ڈیولپ کنٹری کو، کسی بھی انڈر ڈیولپڈ ایریا کو ڈیولپ کر سکتا ہے. اس کے حوالے سے روسٹو نے ایک ماڈرنائزیشن کو جب ڈیولپ کرنے کی بات کی، یا ماڈرنائزیشن تھیوری کے پرسپیکٹو میں جب روسٹو نے ماڈرنائزیشن کو ڈیفائن کرنے کی بات کی تو وہ ماڈرنائزیشن کو ڈیفائن کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ میں اس کو ڈیفائن کر رہا تھا کہ ماڈرنائزیشن از اے پروسیس بائی وچ ٹریڈیشنل سوسائٹیز بیکم ماڈرن. انفیکٹ روسٹو 1960 کے اندر یہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کر رہا تھا کہ کوئی ٹریڈیشنل سوسائٹی ایک ماڈرن سوسائٹی بن سکتی ہے، اینڈ دا مین جو اس میں رول پلے کر سکتا ہے اس پورے کے پورے پروسیس کے اندر وہ ماس کمیونیکیشن ہے، وہ انٹرنیشنل کمیونیکیشن ہے. جب ہم یہاں پہ ماس کمیونیکیشن اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ یہ بات سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہے کہ یہاں پر ہمارا فوکس وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، وہ انٹرنیشنل میڈیا ہیں جو کہ ویسٹ کے ماڈل آف ماڈرنٹی کو یا ماڈل آف ڈیولپمنٹ کو ڈیولپنگ کنٹریز تک ٹرانسمٹ کر سکیں. تو یہ کمیونیکیشن کی جو فارم ہوگی دیٹ وڈ بی ان فیکٹ اکراس دا باؤنڈریز فارم آف کمیونیکیشن ہوگی. یہ ماس لیول پہ ہوگی جہاں پر اکراس دا کانٹیننٹس کمیونیکیشن ہو رہی ہوگی. یہاں پر ہم بیسیکلی جب کمیونیکیشن کی بات کریں گے تو یہاں پر جو انٹرنل کمیونیکیشن سسٹمز ہیں ہم ان کی بجائے جو انٹرنیشنل لیول پہ کمیونیکیشن سسٹمز اویلیبل ہیں ہم ان کی بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے. لیکن ہم بیفور وی موو فردر آن دس کہ ماڈرنٹی کیا ہے اور جو کانسیپٹ آف ماڈرنائزیشن تھیوری ہے وہ کیا ہے، یا اس میں فردر کیا ایسے امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں، اس سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ماڈرن سوسائٹی ہوتی کون سی ہے اور ہم اس ماڈرن سوسائٹی کے کانسیپٹ کو ٹریڈیشنل سوسائٹی کے کانسیپٹ کے ساتھ کیسے کمپیئر اور کنٹراسٹ کر سکتے ہیں. لیٹس ہیو اے لک ایٹ دیٹ. ماڈرن سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے یا ماڈرن سوسائٹی کے سے پہلے اگر میں تھوڑا سا یہ دیکھنے کی کوشش کروں کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی کا جو کانسیپٹ ہے اس کے چند ایک انڈیکیٹرز ہیں جو کہ اس کو ٹریڈیشنل بنا رہے ہوتے ہیں. فار انسٹنس کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی کے کانسیپٹ میں یہ بات اہم ہے کہ وہاں پر جو فیملی اسٹرکچر ہوگا دیٹ وڈ بی این ایکسٹینڈیڈ فیملی اسٹرکچر. اب ایکسٹینڈیڈ فیملی اسٹرکچر سے مراد یہ ہے میری یہاں پہ کہ دیر وڈ بی اے فیو آف دا پیپل دوز ہو ول بی ارننگ منی، جو کہ فائنانسز گیدر کرنے کے لیے کام کر رہے ہوں گے. ریسٹ آف دا پیپل ول بی ریلائنگ آن دیم. ایک طرح سے ایک ایکسٹینڈیڈ اور جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو کانسیپٹ ہے دس از ان فیکٹ دی کانسیپٹ آف دا ٹریڈیشنل سوسائٹی. جو ماڈرن سوسائٹی ہے وہ فیملی سسٹم کی طرف جب جاتی ہے تو وہ وہاں پر ایک نیوکلس فیملی سسٹم کی بات کرتی ہے، وہ وہاں پر ایک بڑی فیور ممبر سوسائٹی کی یا فیور ممبر فیملی کی طرف لے کے جاتی ہے جہاں پر ایوری پرسن از ریسپانسبل فار ارننگ اینڈ فار میٹنگ ہز اون نیڈس.
جو ڈیلی بیسس پہ ان کی نیڈز ہیں, فائنینسز کی نیڈ ہیں یا اکنامک نیڈز ہیں, ایوری انڈیویجول از میٹنگ ہمسیلف ایکسپٹ دوز آف کورس جو کہ اس ایج تک نہیں پہنچے جہاں پر دے کین بیکم اے فنکشنل ممبر. آئی مین ٹو سے دا کڈز, دا چلڈرن. لیکن اس ماڈرن سوسائٹی اور ٹریڈیشنل سوسائٹی کے کانسیپٹ کو اگر آپ فیملی کے ٹرم کے اندر آپ کمپیئر کرنے کی کوشش کریں تو بڑا ویزیبل ڈفرنس نظر آتا ہے. ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی سسٹم کی طرف جاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ نیوکلیس یا ایک ویری اسمال فیملی سسٹم کی طرف جاتا ہے جہاں پہ ایوری باڈی از ریسپانسبل فار ہز اور ہر اون نیڈس. ٹریڈیشنل فیملی کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پر جو سوشل موبلٹی ہے وہ بڑی لمیٹڈ ہے اور بڑی لٹل سوشل موبلٹی کا کانسیپٹ جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے. یہاں پر بیسیکلی جب ہم موبلٹی کی بات کرتے ہیں تو یہاں اس سے یہ مراد ہے کہ جو اپورڈ موبلٹی ہے یا ہاریزنٹل موبلٹی ہے, دونوں فارم کے اندر انڈیویجول جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہے اور اس کی جو ایک ارج ٹو موبلائز ہمسیلف ہے وہ بڑی کم ہے. آئی مین the one is not so desirous to reach at top of one institution, یا اس کی جو موبلٹی یا اس کی ڈیزائر ہو سکتی ہیں ہاریزنٹل لیول پہ وہ زیادہ مکسنگ کی نہیں ہے. He is or she is confined mostly to his own area, his or her own village, اور فیملی کے اندر ہی وہ رہنا پسند کرتا ہے, یا میکسیمم جو ویری اسمال کمیونٹی جس کے اندر وہ رہ رہے ہیں وہاں تک ہی ان کا ایکسپوئر ہے. لیکن اگر اس کے اپوزٹ اگر ہم کانسیپٹ دیکھنے کی کوشش کریں, جو ماڈرن سوسائٹی ہے, ماڈرن سوسائٹی میں اپورڈ موبلٹی کے لیے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے. وہاں پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انڈیویجول از آلویز ان اے پروسیس آف گیٹنگ ہائر ٹو ہائر پوزیشن ایوری ٹائم, اور اس کے علاوہ اس کی جو ہاریزنٹل موومنٹ ہے وہ بھی بڑی تیزی سے ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. I mean, individual is not restricted to only one position at a time, بلکہ وہ ہو سکتا ہے کہ he will be keep on shifting. اگر ہم پروفیشن کے حوالے سے دیکھنے کی کوشش کریں تو an individual would like to shift to various professions, to various places. ہو سکتے ہیں ایک پروفیشن کے اندر various places پہ اپنی وہ ڈیولپمنٹ کے لیے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اگر ہم پروفیشنل موبلٹی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پھر شاید یہ بھی نظر آئے کہ ایک انڈیویجول ماڈرن سوسائٹی کے اندر ڈیولپمنٹ چینج کی پالیسی پہ شاید ہو سکتا ہے کہ عمل کرتا ہوا ہمیں وہ نظر آئے. اگر ہم سوشل موبلٹی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ انڈیویجولز are shifting from one city to another city for better employment, for better living conditions, اور villages سے شہروں کی طرف آ رہے ہیں, شہروں سے میٹروپولیٹنس کی طرف جا رہے ہیں. لیکن ٹریڈیشنل سوسائٹی اس کے اپوزٹ کانسیپٹس کی بات کرتی ہے. وہاں پر جو موبلٹی ہے انڈیویجول کی, چاہے وہ ہاریزنٹل لیول پہ ہے یا ورٹیکل لیول پہ ہے, وہاں پہ لٹل اسکوپ اور لٹل آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپیس اس بات کی اویلیبل ہے, اس کی گنجائش اویلیبل ہے, کیونکہ ٹریڈیشنلی انڈیویجولز آر ناٹ انکریج ٹو move to various places and keep on shifting their places from one to another. تو یہ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈفرنس جو پایا جا سکتا ہے انڈیویجولس کے اندر اور انسٹیٹیوشنس کے اندر بھی سملرلی. آگے پوائنٹ کی طرف میں جاتا ہوں. یہاں پر جو سوشل اسٹریٹیفیکیشن ہے, اگر ہم ٹریڈیشنل سوسائٹی کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو یہاں پر سوسائٹی بڑی اسٹریٹیفائڈ نظر آتی ہے. سوسائٹی کے اندر جو انڈیویجولز ہیں وہ ویریس گروپس کے اندر نظر آتے ہیں جو ایک ہیرارکیکل فارم کے اندر ایگزسٹ کرتے ہوئے ہیں. فار انسٹنس کہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی کے اندر اگر ایک ٹاپ لیول پہ کچھ اکنامک ہائر اسٹیٹس انجوائے کرنے والے ہیں تو اسی سوسائٹی کے اندر لوور سوشو اکنامک اسٹیٹس بھی انجوائے کرنے والے لوگ ہیں. کلاس اور کاسٹ جو سسٹم ہے, جو کلین سسٹم ہے, وہ شاید بڑا زیادہ ہمیں ٹریڈیشنل سوسائٹی کے اندر نظر آتا ہے. اور ان کے جو کلاس سسٹم کی جو کلچرل بانڈنگز ہیں, ان کلچرل بانڈنگز اور بائنڈنگز یہ سارے کے سارے انڈیویجولس پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. وہ سوسائٹی کے ہر سیگمنٹ پہ اثر انداز ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. لیکن ایز کمپیئر ٹو دیٹ اگر ہم ماڈرن سوسائٹی کی طرف لے جانے کی کوشش کریں تو وہاں پر کاسٹ, کلین سسٹم اور اس کے علاوہ جو سوسائٹی کے اندر جو ڈفرینٹ اسٹریٹا اویلیبل ہیں, جو ڈفرینٹ طبقے اویلیبل ہیں, یہ وہاں پہ شاید نان ایگزسٹنٹ نظر آئیں آپ کو. وہاں پہ انڈیویجولس کی آئیڈینٹی اس کی جو کلین ہے وہ نہیں ہے, بلکہ انڈیویجول کی آئیڈینٹی اس کا جو سوسائٹی کے اندر کام ہے شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اس کی انڈیویجول آئیڈینٹی بن رہا ہو, یا وہ جتنے کتنا وہ فائنینشلی افلوئنٹ ہے, ہو سکتا ہے کہ ماڈرن سوسائٹی کے اندر یہ اس کی ایک ڈفرینسیشن کا
बायस बन रहा हो, वो कितना इंफॉर्मेशन रिच है या कितना इंफॉर्मेशन पुअर है, ये चीज डिटरमिन कर रही हो किसी इंडिविजुअल की सोसाइटी के अंदर स्टेटस, वो कितने तेजी के साथ इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकता है, ये शायद मैटर कर रहा हो मॉडर्न सोसाइटी के अंदर। तो मॉडर्न सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर ये बड़ा क्लियर डिफरेंस अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ देयर सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। मैं अगले अगर इसके डिफरेंस पे आपको ले जाने की कोशिश करूं तो बड़ा अनडिफरेंशिएटेड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर पाया जा रहा होता है। आप ये कह सकते हैं कि वहां पर कोई बहुत ज्यादा पॉलिटिकल डिफरेंशिएशन नहीं है उन सोसाइटीज के अंदर, वहां पर उनके जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ज्यादा उनका फोकस है, उनके जो सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे ज्यादा उनका फोकस है, सोशल वेलबींग पे हो सकता है कि शायद उनका ज्यादा फोकस हो। जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं इसके मुतालिक ट्रेडिशनल सोसाइटी के जो लिविंग बीइंग्स हैं, हो सकता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की तरफ दे आर लेस इंक्लाइंड। उसकी वजह बेसिकली ये है कि जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैं वो प्रॉपरली शायद डिफरेंशिएटेड भी नहीं है इंडिविजुअल्स के लिए। तो पूरी सोसाइटी इनफैक्ट हो सकता है किसी एक ट्रेडिशन को फॉलो करने वाली हो, किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली हो, और इंडिविजुअल्स के दरमियान में पॉलिटिकल डिफरेंसेस जो हैं वो हो सकता है कि ना होने के बराबर हो या किसी लेसर लेवल पे अवेलेबल हो। लेकिन अगर इसी चीज को आप मॉडर्न सोसाइटीज के अंदर देखें तो वहां पर जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है वो बड़े क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड हैं। लिबरल ग्रुप है, ये प्रोग्रेसिव ग्रुप है, ये ऑर्थोडॉक्सिक ग्रुप है, ये इस्लामिक ग्रुप है, ये रिलीजियस ग्रुप है, ये फलां ग्रुप है। तो ये जो ग्रुप्स हैं इनफैक्ट बड़े क्लियरली डिफाइंड है, और इनके दरमियान में जो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो डिफाइनिंग लाइन है वो बड़ी क्रिस्टल क्लियर है और बड़े थिकली डिफाइंड लाइन इनके अंदर अवेलेबल है। तो इसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं, हो सकता है कि किसी एक फैमिली के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को कैरी कर रहे हों, जबकि मैं जब ट्रेडिशनल सोसाइटी को डिस्कस करते हुए बात कर रहा था तो उसमें हो सकता है कि पूरे इलाका जो है, पूरा को पूरा एक शहर या पूरा को पूरा एक बड़ा एरिया किसी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करते हो। उसकी वजह बेसिकली उन पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की जो एक अनडिफरेंशिएटेड स्टेटस है, ये आमतौर पर उसकी वजह बन रहा होता है। लेकिन ट्रेडिशनल सोसाइटीज के अंदर मैस मीडिया पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को बड़े क्रिस्टल क्लियर करके उसको प्रॉपरली डिफरेंशिएट करके ऑडियंस के लिए शो कर रहा होता है। तो इंडिविजुअल्स आर मोर कॉन्शियस अबाउट द एफिलिएशंस ऑफ एन इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन एंड इंडिविजुअल पॉलिटिकल एफिलिएशन, वो बड़ी एक क्लियर कॉन्सेप्ट के तौर पर सामने नजर आ रहा होता है। तो मॉडर्न सोसाइटी और ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर ये अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इनफैक्ट वेस्ट इस क्लियर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज का बहुत बड़ा एडवोकेट है, इसकी वजह से वो मैस कम्युनिकेशन को एक इंपॉर्टेंट टूल कंसीडर करता है जो पॉलिटिकल क्लीवेजेस को क्लियरली डिफाइन करती है, और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की जो डोमिनेशन है उनके लिए मैस मीडिया को यूज भी कर रही होती है। ये जो तमाम हमें वॉर्स के अंदर नजर आते हैं, हमें कोल्ड वॉर ईरा के अंदर हमें ये चीजें नजर आती हैं कि जो इंटरनेशनल मीडिया है दैट वाज वेरी इफेक्टिवली यूज्ड बाय द पॉलिटिकल ग्रुप्स to highlight their own positive things and highlight the negative things of their conflicting ideology. ट्रेडिशनल सोसाइटी की जब हम मजीद अगर हम आगे बढ़ें, ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो बड़ी इलिटिस्ट है, या आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल सोसाइटी बड़ी हायरार्किकल जो सोर्सेज ऑफ अथॉरिटी हैं उनके तहत पाया जाती है। यानी ऊपर कोई और उसके बाद फिर नीचे और उसके बाद एक बड़े स्ट्रक्चर के तहत जो है ना वो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो फॉलो कर रही होती है। एक हायरार्किकल पावर स्ट्रक्चर, एक अथॉरिटी का स्ट्रक्चर पाया जा रहा होता है। वहां पे इंडिविजुअल्स की जो पावर्स हैं या इंडिविजुअल्स की जो कैपेसिटी है वो उसके पोटेंशियल से कम और उसके स्टेटस ज्यादा डिटरमिन कर रहा होता है। फॉर इंस्टेंस आप इसको किसी एक फैमिली के अंदर भी इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो घर का सबसे बड़ा सरबराह होगा, वेदर ही इज राइट और रॉन्ग, हिज ओपिनियन इज कंसीडर्ड ऑलवेज राइट। सो किंग कैन नेवर डू रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो हमें नजर आता है ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर, जहां पर जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी है वो प्रिवेल कर रहा होता है। मॉडर्न सोसाइटी के अंदर वहां पर उसकी बजाय जो चीज प्रिडोमिनेंटली ज्यादा रोल प्ले इंपॉर्टेंट कर रही होती है वो रेशनल और लीगल पोजीशन इंडिविजुअल की वो ज्यादा प्रिवेलेंट हो रही होती है, उसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है। हु सेज व्हाट is not important, it is important what is being said by someone।
تو اس کی کیا ریشنل ہے, کن جسٹیفیکیشنز کے ساتھ کوئی انڈیویجول بات کر رہا ہے. اس کا سٹیٹس سوسائٹی کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کسی فیملی کے اندر اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن if he is talking in legal terms, if he is talking or she is talking in a rational manner, تو ایسی صورتحال میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے this is normally accepted, and اس کی سگنیفیکینس اس کی ریشنلٹی کے ساتھ, اس کی لیگیلٹی کے ساتھ زیادہ اٹیچڈ ہوتی ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آپ نے دیکھا کہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے وہ ماڈرن سوسائٹی سے کتنی ڈفرینٹ ہے, یا ماڈرن سوسائٹی اور ٹریڈیشنل سوسائٹی کے درمیان کیا ڈفرینسز ہیں. یہ ڈفرینسز انسٹیٹیوشنس کی صورت میں بھی نظر آتے ہیں, انڈیویجولس کی فارم میں بھی نظر آتے ہیں, فیملی کے اندر بھی نظر آتے ہیں, ایجوکیشن ایون اگر آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ بھی نظر آتے ہیں. ٹریڈیشنل سوسائٹی میں جو ایجوکیشن کے جو پیٹرنز ہیں یا ایجوکیشن کی جو فیلڈز ہیں جن پہ زیادہ فوکس اویلیبل نظر آ سکتا ہے ہمیں, وہ شاید ہو سکتا ہے کہ ماڈرن سوسائٹی سے بہت ڈفرینٹ ہوں. ماڈرن سوسائٹیز جو ماڈرن نالجز کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کرے گی, وہ ان علوم کی طرف زیادہ جانے کی کوشش کرے گی جو انٹرنیشنل لیول پر ریکگنائزڈ ہوں, جو کہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر زیادہ استعمال ہو رہے ہوں. فوکس آف دا ماڈرن سوسائٹی وڈ بی ٹو لرن English language and to learn to develop grip on modern technologies. لیکن جب ہم ٹریڈیشنل سوسائٹی کی طرف آتے ہیں تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ریلیجیس ایجوکیشن کو فوکس کیا جا رہا ہو, جو انڈیجنس کلچرز ہیں ان پہ فوکس کیا جا رہا ہو, اور ان کی تعلیم کو زیادہ امپورٹنس اور سگنیفیکینس دی جا رہی ہو. یا اس کے علاوہ یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ہسٹری اور اس قسم کے جو سبجیکٹس ہیں ان پہ زیادہ فوکس ہو. تو آئی مین ٹو سے کہ ایون ایجوکیشن کے سیکٹر میں بھی آپ کو ٹریڈیشنل سوسائٹی اور ماڈرن سوسائٹی ایک دوسرے سے بڑی ڈفرنٹ سٹینڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. جی اسٹوڈنٹس, ہم آگے تھوڑا سا بڑھتے ہیں اور آپ کو میں ایک ارلیسٹ جو ایکسپوننٹس جو اس کا فاؤنڈر کہہ سکتے ہیں, میں ان کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ڈینیل لرنر, جو کہ اپنی ایک بڑی مشہور زمانہ کتاب پاسنگ آف دا ٹریڈیشنل سوسائٹی 1958 میں یہ بک پبلش ہوئی تھی, جہاں پر ڈینیل لرنر اس بات کی ایڈوکیسی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے کسی ایک سوسائٹی کو ماڈرنائز کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی کو ٹرانسفارم کر کے ایک ماڈرن سوسائٹی, ایک ڈیولپ سوسائٹی کے طور پر لیا جا سکتا ہے. انفیکٹ یہ جو ماڈرنائزیشن تھیوری ہے اس کو بعض اسکالرز ڈیولپمنٹ تھیوری کے طور پر بھی یاد کرتے ہیں, جہاں پر میڈیا از بیسیکلی پلئنگ دا کی رول. Media are basically developing the society from a traditional one to a modern one to a developed one. لیکن یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے, یہ جو ماڈل آف ڈیولپمنٹ ہے یا جو ماڈرنٹی کے جو ٹریٹس ہیں, جو ماڈرنٹی کے جو امپورٹنٹ کمپوننٹس ہیں, دیز آر آل امپورٹڈ فرام دا ویسٹ, فرام دا ڈیولپڈ ورلڈ. اور کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ جو ممالک ٹریڈیشنلی بیکورڈ ہیں یا جو ممالک اکنامکلی بیکورڈ ہیں, وہ ممالک جو ویسٹ کا ماڈل ہے اس کو فالو کریں, سو دیٹ دے شوڈ بی ایبل ٹو کم اپ ٹو دیئر لیول, اور ان کے درمیان میں ایک ایزی کمیونیکیشن ہو سکے. تو ڈینیل لرنر بیسیکلی اپنی اس بک جو پاسنگ آف ٹریڈیشنل سوسائٹی ہے اس میں ڈسکس کرتے ہوئے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی کو ہمیں ٹرانسفارم کرنے کی ضرورت ہے, اور میس کمیونیکیشن ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے. میس کمیونیکیشن کے حوالے سے یا میس میڈیا کے حوالے سے ڈینیل لرنر یہ کہتے ہیں کہ دس از بیسیکلی موبلٹی ملٹی پلائر ہے, یعنی ایک طرح سے جو سوسائٹی کی جو موبلٹی ہے ورٹیکل اور ہاریزنٹل فرام ٹریڈیشنل ٹو دا ماڈرن ون, میس میڈیا اس کو ایکسپیڈائٹ کرتا ہے. میس میڈیا اس کی جو پروسیس ہے اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو ایکسلریٹ کرتا ہے. تو ایکسپوئر آف دا میڈیا از کنسیڈرڈ ٹو بی ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان دا ہول پروسیس, کہ جو بھی جتنا زیادہ میس کمیونیکیشن کے جو مینز ہیں ان کا زیادہ ایکسپوزڈ ہوگا, ٹیلی ویژن ہو گیا, نیوز پیپرز ہو گیا, باقی جو میگزینز اور جرنلز ہو گئے, وہ ایک طرح سے ایک سوسائٹی کو ٹریڈیشن سے ماڈرن کی طرف لے جائیں گے. یہاں پہ ایک بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر جو لیا گیا وہ ڈیولپمنٹ آف میس میڈیا کو ایک بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر آف ڈیولپمنٹ یا انڈیکیٹر آف ماڈرنٹی یا انڈیکیٹر آف ماڈرنائزیشن جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا گیا. یہاں پہ میں آپ کے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ جب ہم ڈیولپمنٹ آف ماس میڈیا کی بات کرتے ہیں تو دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ دا ماس میڈیا اٹ سیلف آر ڈیولپنگ. نو, یہاں پر اس کانسیپٹ کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ماس میڈیا کی اویلیبلٹی ان دا سوسائٹی ڈیولپمنٹ آف ماس میڈیا کنسیڈر کی جا رہی ہے. اب یہاں پر ماس میڈیا کی جو اویلیبلٹی ہے اس سے کیا مراد ہے, وہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ٹیلی ویژن کتنے لوگوں کی لیے ہے. اگر فار انسٹنس کہ
ایک ڈیولپ کنٹری کے اندر 1 ٹیلیویژن از فار 2 persons, تو کسی انڈر ڈیولپ سوسائٹی کے اندر 1 ٹیلیویژن از فار 20 persons. تو ایسی صورتحال میں جو ماڈرن سوسائٹی ہے یا ایک ڈیولپ سوسائٹی ہے ان کے اندر میڈیا بھی ڈیولپڈ ہے بیکاز اٹ از کیٹرنگ دی نیڈز آف دا 2 persons اونلی. جبکہ دوسری سائڈ پہ میڈیا کی جو اویلیبلٹی ہے دس از فار دا 20% ایٹ ون ٹائم. تو ایسی صورتحال میں یہ سوسائٹی ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی اور انڈر ڈیولپ سوسائٹی کنسیڈر کی جائے گی. سیم از ود دا نیوز پیپر. اف ون نیوز پیپر از فار ہاؤ مینی سیگمنٹ, ہاؤ مینی نمبر آف پیپل ان اے سوسائٹی. تو ماڈرن سوسائٹیز کے اندر ایک نیوز پیپر بہت زیادہ لوگوں کو کاؤنٹر نہیں کر رہا ہوتا یا بہت زیادہ لوگوں کے لیے نہیں ہوتا, لیکن ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی کے اندر, ایک انڈر ڈیولپ سوسائٹی کے اندر 1 نیوز پیپر از فار مینی. اور اس کو وہ کمپیئر اس صورت میں کرتے ہیں کہ کتنے نیوز پیپرز پبلش ہو رہے ہیں اور اس شہر کی یا اس ملک کی آبادی کتنی ہے, اور اس کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ 1 نیوز پیپر از دیئر فار دیٹ مچ نمبر آف پیپل. جبکہ ویسٹ کے اندر اس کو اس طرح سے دیکھا جاتا ہے یا ڈیولپ ورلڈ کے اندر جب دیکھا جاتا ہے تو دیر سیمس ٹو بی اے ویری کلیئر ڈفرنس بٹوین دا ٹو. تو کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ جو سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, جو سوسائٹی ٹریڈیشنل سے ماڈرنزم کی طرف جا رہی ہوتی ہے, تو وہاں پر جو ایکسپوئر آف دا میڈیا ہے, میڈیا کے جو یوٹیلائزیشن ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو جو الٹیمیٹلی ریزلٹ کرتی ہے ڈیولپمنٹ آف میڈیا ایز ویل. اور وہ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جب زیادہ لوگ میڈیا کو کنزیوم کریں گے تو ایسی صورتحال میں ڈیفینیٹلی میڈیا کی کوالٹی کے اندر بھی, اس کے فوکس کے اندر بھی, اور اس کے جو جرنلسٹک پریکٹسز ہیں اس کے اندر بھی ایک الٹیمیٹلی امپرومنٹ آئے گی. ڈینیل لرنر جو ماڈل پیش کرتا ہے, میں اس کی ذرا یہاں پہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ڈینیل لرنر ایک لینئر فارم کے اندر ایک ڈیولپمنٹ ماڈل یا ماڈل آف ماڈرنائزیشن کی طرف جاتا ہے اور اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اس میں بیسیکلی 4 امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں جن کی طرف ڈینیل لرنر انڈیکیٹ کرتا ہے. لرنر کی جو انڈیکیشن ہے وہ 4 ڈفرنٹ ایسپیکٹس پہ ہے. ان 4 ڈفرنٹ ایسپیکٹس کو میں 1 by 1 آپ کے لیے ڈسکس کرتا ہوں. دا فرسٹ جو اس کے اندر امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے وہ اربنائزیشن کا ہے. یہاں پر اربنائزیشن انہی میننگز کے اندر ہے جن میننگز میں نارملی ہم اس کو یوز کرتے ہیں. کہ جب سوسائٹیز ان علاقوں سے جو کہ ٹریڈیشنل سینٹرز ہیں جہاں پر کلچر کی پریویلنس زیادہ ہے, ان سے نکل کے وہ شہروں کی طرف جاتے ہیں جہاں پر کاسموپولیٹن کلچر ہے, جہاں پر اوپننیس ہے, میڈیا کی اویلیبلٹی زیادہ ہے, سول اور سوشل امیونٹیز زیادہ ہیں. ان جگہوں پہ لوگوں کی ٹرانسفارمیشن, ان کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو شفٹنگ ہے وہ ٹریڈیشنل سوسائٹیز سے, ولیجز سے اور لیس ڈیولپڈ سے اٹھ کے جب بڑے سینٹرز کی طرف جاتی ہے, جب اربن سینٹرز کی طرف جاتی ہے, یا دوسرے لفظوں میں اگر یہ کہوں کہ پیریفریز سے لوگوں کا کور کی طرف جو ٹریول کرنا ہے وہ اربنائزیشن پروسیس ہے. اربنائزیشن پروسیس کی آپ اگر ابتدا کو اگر دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں انڈسٹریل ریولوشن سے اس کے بہت زیادہ ہمیں اس کے ٹریسز ملیں کہ جہاں پر انڈسٹریز جب شہروں میں لگ رہی تھیں تو پیپل ان سرچ آف جابز, ان سرچ آف لائیولیہڈ وہ شہروں کی طرف ٹرانسفر ہونا شروع ہوئے, شہروں کی طرف ان کی شفٹنگ شروع ہوئی. تو اس نے ایک موبلائزیشن کو جنم دیا, ایک سوشل موبلائزیشن کو جنم دیا. پیپل اسٹارٹڈ لرننگ اباؤٹ نیو ٹریڈس, پیپل اسٹارٹڈ لرننگ اباؤٹ نیو پروفیشنز, اور الٹیمیٹلی پھر دیٹ کاز دیم ڈیولپمنٹ اور ایجوکیشن کی طرف وہ لوگ جانا شروع ہوئے. جو سوشل امیونٹیز ہیں ان کا کانسیپٹ ان کے ذہن میں آنا شروع ہوا, اور جو ہیلتھ کے حوالے سے ان کے ایشوز ہیں وہ ایڈریس ہونا شروع ہوئے. تو اربنائزیشن واز کنسیڈرڈ ایز اے ویری امپورٹنٹ سگنیفیکینٹ ایلیمنٹ ان دا پروسیس آف ڈیولپمنٹ جو کہ لرنر دے رہا ہے. تو دوسرا اس میں جب ہم آگے شفٹ ہوتے ہیں, جب اربنائزیشن بڑھتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی لٹریسی بھی بڑھتی ہے. لرنر اس پہ دوسرے سٹیج پہ آتے ہوئے لٹریسی کی انکریز کی بات کرتا ہے. لٹریسی کی انکریز بیسیکلی ریزلٹ ہو رہی ہے فرام اربنائزیشن پروسیس. You are shifting from villages to cities to the cosmopolitan areas, urbanized ہو رہے ہیں, ایکسپوئر بڑھ رہا ہے. کیا چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے اور کیا چیزیں نہیں ہونی چاہیے, اپنے اس ایک کمپیٹیٹیو سیٹنگ کے اندر, وہ کمپیٹیٹیو اکنامک مارکیٹ کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی اے لٹریٹ اینڈ یو نیڈ ٹو بی این ایجوکیٹڈ پرسن. تو یہاں پر جو سگنیفیکینس آف لٹریسی ہے, سگنیفیکینس آف ایجوکیشن ہے, وہ بڑھ جاتی ہے. تو اربنائزیشن پروسیس لیڈ کرتا ہے
लिटरेसी की तरफ, प्रोमोशन ऑफ लिटरेसी की तरफ, लिटरेसी रेट हाई होने लगता है। यही चीज आप देख सकते हैं कि दुनिया के जिस मुल्क की भी अगर आप एग्जांपल उठा के देखें तो वहां पर अर्बन सेंटर्स जो हैं वो ज्यादा लिटरेट हैं एज कंपेयर टू द रूरल सेटअप्स। ये जो देही इलाके हैं और देहाती या सेमी अर्बन इलाके हैं वहां पर जो लिटरेसी रेट है वो लो है एज कंपेयर टू दी कोर अर्बन सेंटर्स। तो लिटरेसी की प्रमोशन होती है, लोग तालीम की तरफ ज्यादा जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की तरफ ज्यादा लोगों का रुझान होता है। तो ये एक डेवलपमेंट की तरफ एक स्टेप के तौर पर लिया जा रहा है। जिस तरह से जब लर्नर ये बात कर रहा था कि पासिंग ऑफ द ट्रेडिशनल सोसाइटी, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी बेसिकली एक स्टेज, मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर के उस स्टेज पे पहुंचती है जहां पर वो मॉडर्न सोसाइटी के तौर पर सामने आ सके। तो लिटरेसी जो है वो प्रोमोशन ऑफ लिटरेसी, दिस वाज द सेकंड स्टेप इन द लर्नर, जो डैनियल लर्नर का मॉडल है उसके जो लीनियर मॉडल में सेकंड एलिमेंट है, इसकी प्रमोशन को मॉडर्निटी के लिए और मॉडर्नाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। हम आगे जाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि वंस यू आर पार्ट ऑफ अ सिटी, अ कॉस्मोपॉलिटन, आप अर्बन हो चुके हैं, लिटरेसी की तरफ भी आपका जो रुझान है वो हो चुका है, लिटरेसी भी उस शहर की इंप्रूव हो चुकी है। तो जब लिटरेसी और एजुकेशन इंप्रूव होती है तो फिर डेफिनेटली मीडिया एक्सपोजर भी इंप्रूव होता है, मीडिया की तरफ लोग जाना शुरू कर देते हैं, मीडिया यूज करना शुरू कर देते हैं। और मीडिया का जो यूज है, जैसे मैं थोड़ी देर पहले ये बता रहा था, दिस इज कंसीडर्ड एज वन ऑफ द इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट। जब मीडिया को आप यूज करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली मीडिया डेवलप भी होगा। अब मीडिया की डेवलपमेंट का वही कॉन्सेप्ट जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बयान करने की कोशिश कर रहा था कि यू विल बी लिटरेट, यू विल बी एन एजुकेटेड पर्सन, सो डेफिनेटली यू वुड लाइक टू हैव योर ओन मीडिया, you would definitely develop your own thoughts about different media setups, और उसके जो इनिशिएटिव्स हैं उनको आप अपने आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में लेंगे। जो चीज़ आपको पसंद है वो न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद करेंगे, जिस चैनल को आप बेहतर समझते हैं उस चैनल को आप एक्सपोज हों, उस चैनल की तरफ आप जाएंगे, उसकी तरफ आपका रुझान होगा। तो ये जो इंडिविजुअल की कैपेसिटी है वो यकीनन बढ़ती जाएगी। मीडिया की सोसाइटी के अंदर जो इनग्रेस है, मीडिया की सोसाइटी के अंदर जो इंट्रोड्यूस होना है वो यकीनन बढ़ता जाएगा। दैट्स व्हाट यू कैन वेरी easily see in our urban setups कि जो अर्बन सेटअप्स हैं वहां पर केबल की फैसिलिटी है, वहां पे आपको सैटेलाइट और डिश एंटीना बड़ी ज्यादा तादाद में नजर आते हैं, वहां पे आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ चैनल नजर आते हैं, और वहां पे आपको लोगों को जो यूटिलिटी ऑफ मीडिया है अमंग द पीपल वो शायद नजर आए कि लोग ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं, ज्यादा मीडिया से इल्म हासिल करने वाले हैं या इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने वाले हैं। तो इसके कंपैरिजन में अगर आप ट्रेडिशनल सोसाइटी को देखें तो हो सकता है कि ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर ट्रेडिशनल मीडिया तो शायद हो सकता है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, लेकिन ये जो मॉडर्न मीडिया है और जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन मैकेनिज्म्स हैं इनकी कोई ज्यादा अहमियत उस सिस्टम के अंदर नहीं होगी। तो मीडिया का जो एक्सपोजर है और यूटिलिटी है मीडिया की, ये बढ़ जाती है जब आप अगर पिछली दो स्टेजेस को क्रॉस करके आते हैं जो कि डैनियल लर्नर ने प्रपोज किए हैं। जी, मैं आपको आगे ले जाता हूं और जो फोर्थ और लास्ट स्टेज डैनियल लर्नर बयान करता है अपने इस लीनियर मॉडल में, जो कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के तहत में डिस्कस हो रहा है और जो डेवलपमेंट काज कर रहा है, मॉडर्नाइजेशन काज कर रहा है, तो जो फोर्थ और लास्ट एलिमेंट है, मैं अगर इसको स्टार्ट करूं कि अर्बनाइजेशन जब इंक्रीज होती है तो लिटरेसी की तरफ प्रमोशन, लिटरेसी की तरफ लोगों का रुझान जाता है, लिटरेसी प्रमोट होना शुरू हो जाती है और उसके बाद लोगों का मीडिया एक्सपोजर बढ़ना शुरू हो जाता है। अब मीडिया एक्सपोजर जो है ये इंडिविजुअल्स को दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की तरफ लेके जाता है, वो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। अगर आपका मीडिया एक्सपोजर ज्यादा होगा तो यू विल बी वाइज ऑन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक अफेयर्स, किस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए, हु शुड वी वोट फॉर, और उस वोट देने की क्या वजूहात हो सकती हैं। आपको पॉलिटिकल आइडियोलॉजी समझ आना शुरू हो जाती है, आपको इकोनॉमिक इश्यूज का इदराक होना शुरू हो जाता है, तो आपकी पार्टिसिपेशन बढ़ना शुरू हो जाती है, आपकी इन पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेशन शुरू हो जाती है। यू लाइक टू गो फॉर वोटिंग, और आप लीडर्स को इलेक्ट करने के प्रोसेस में से गुजरना पसंद करते हैं। तो इनफैक्ट ज्यादा मीडिया एक्सपोजर आपको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की तरफ ले जाती है, आपको इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की तरफ ले जाती है। डैनियल लर्नर इनफैक्ट इस चीज की तरफ इशारा कर रहा था कि जब इंडिविजुअल्स पॉलिटिकली और इकोनॉमिक के लिए वाइज हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, मोबाइल हो जाते हैं, तो सोसाइटी उस स्टेज पे जा पहुंचती है, या सोसाइटी की ये वो स्टेज है जिसको एक वायबल स्टेट ऑफ डेवलपमेंट कहा जा सकता है।
ان فیکٹ ڈینیل لرنر اس پروسیس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے ان 4 سٹیجز کی طرف ہی لے جاتا ہے کہ جہاں پر اربنائزیشن اور لٹریسی اور میڈیا ایکسپوئر اور فائنلی جو ہے پولیٹیکل اور اکنامک پارٹیسپیشن ہے. تو ڈینیل لرنر کی آف کورس ایک خاص ٹائم کے اندر ایک بڑی کنٹریبیوشن تھی جہاں پر اس نے ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی سے ماڈرن سوسائٹی کے ساتھ ماڈرن سوسائٹی کی طرف جو ٹریول ہے اس کو اس نے انڈیکیٹ کرنے کی کوشش کی, اور اس میں جو امپورٹنٹ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہو سکتے ہیں ان کو اس نے اپنی اس تھیورائزیشن میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. یقیناً اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی بعد میں آیا اور اس میں پھر بہت زیادہ ڈسکشنز بھی اس پہ رہیں. پروسیس کو بھی دیکھنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو اربنائزیشن پروسیس ہے اس پہ بھی بہت زیادہ ڈیبیٹ جاری رہیں, لیکن ہمارا چونکہ آج فوکس اس ڈسکشن کا صرف اور صرف اس ماڈل کو ان دی پرسپیکٹو آف ماڈرنائزیشن تھیوری دیکھنا ہے, تو اس کے مطابق یہ میجر جو 4 فیکٹرز تھے ڈینیل لرنر تھیوری کے وہ ہم نے آج آپ کو پیش کیے. ہم تھوڑا سا مزید آگے بڑھتے ہیں کہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور اسکالرز جنہوں نے کوئی اس حوالے سے تھیوری پریزنٹ کی ہو. ولبر شرام ایک امپورٹنٹ پرسن ہے جو کہ میس کمیونیکیشن میں جس نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا, اور ولبر شرام کو ایون کنسیڈر بھی کیا جاتا ہے کہ ہی واز دی فرسٹ ایور پی ایچ ڈی ان ماس کمیونیکیشن, جس نے پی ایچ ڈی ماس کمیونیکیشن میں لی اور اس میں ڈگری حاصل کی. تو ولبر شرام کی کنٹریبیوشن بھی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کافی ہے, جب اسپیشلی اس کی ایک بڑی فینومینل اور ایک بہت ہی سیمینل اس کی ایک کتاب ہے جو کہ میس میڈیا اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ کے نام سے ہے. یہ ایک ایسی کنٹریبیوشن اس کی ہے جو کہ یونیسکو کے تعاون سے تھی اور 1964 میں یہ پبلک ہوئی. تو بیسیکلی دس واز اے پروجیکٹ, اور اس پروجیکٹ کی رپورٹ کو جو بک شیپ میں لے آیا تو اس کتاب کو پھر اس نے جو ٹائٹل دیا میس کمیونیکیشن اور نیشنل ڈیولپمنٹ. اور یہ بیسیکلی ایک سروے تھا اور اس پہ بہت سارے ممالک جس میں موسٹلی انڈر ڈیولپ کنٹریز تھے, ڈیولپنگ نیشنز تھیں, جس میں ایشیا کی ڈیولپنگ نیشنز تھیں, جس میں افریقن کی ڈیولپنگ نیشنز تھیں, ان سب کو انہوں نے اسٹڈی کیا ولبر شرام نے, اور اس پہ یونیسکو کے تعاون سے اسٹڈی کرنے کے بعد اس پہ جو رپورٹ پیش کی اس کو ایک بک شیپ میں لے کے آیا اور اس کو ٹائٹل دیا میس کمیونیکیشن, میس میڈیا اینڈ نیشنل ڈیولپمنٹ. شرام بیسیکلی ایک کمیونیکیشن اسکالر تھا اینڈ ہی واز ورکنگ ود دی اسٹینفورڈ یونیورسٹی ایٹ کیلیفورنیا. وہاں پہ ایز اے ڈائریکٹر آف انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن ریسرچ کے طور پر کام کر رہا تھا. اس نے اپنی بک کے اندر جو ریمارکس اس حوالے سے اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیے, جو ماڈرنائزیشن کے حوالے سے دیے, میں اس کو آپ کے لیے کوٹ کرتا ہوں. The task of mass media of information and the new media of education is to speed and ease the long, slow social transmission required for economic development, and in particular to speed and smooth the task of modernizing human resources behind the national effort. In fact, جو اس کی ایک امپورٹنٹ تھیورائزیشن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ٹریڈیشنل سوسائٹیز ہیں یا وہ جو انڈر ڈیولپ سوسائٹیز ہیں وہاں پر جو ایجوکیشن کا پروسیس ہے دس از ویری سلو اینڈ دس از ویری پور, اور اس کا جو لیول ہے وہ بھی بہت کم ہے. تو اس کو جو ہے وہ ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کی اسپیڈ کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ایک ملک یا ایک کنٹری, ایک سوسائٹی جو ہے وہ ان کلچز سے باہر نکل سکے, ان پرابلم سے باہر نکل سکے جس کی وجہ سے وہ ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی بن رہی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایک انڈر ڈیولپڈ اور انڈر پریویلیج سوسائٹی بن رہی ہے. تو ماس کمیونیکیشن, ایجوکیشن اور ان تمام چیزوں کو سوسائٹی کے اندر زیادہ اسپیس دینے کی ضرورت ہے. اس چیز پہ ولبر شرام کا فوکس تھا اپنے اس تھیورائزیشن میں جو کہ وہ میس میڈیا نیشنل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بک لکھتے ہوئے لکھ رہا ہے. تو میس میڈیا کو وہ ایک امپورٹنٹ اور کی پلیئر کے طور پر وہ کنسیڈر کر رہا ہے کہ میس میڈیا کا سوسائٹی میں آ جانا ایک ڈیولپمنٹ کا بہت امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہوگا. ولبر شرام اس پہ کنٹینیو کرتے ہوئے ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر کی طرف لے کے ہمیں جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انڈیویجولز کے اندر یہ جو خوف ہے, جو کہ چینج سے ان کا خوف ہے, وہ بہت ساری فرٹیلٹیز کو جنم دے رہا ہے. اینڈ یہ جو خوف ہے یہ ان کو ٹریڈیشنل سوسائٹی رکھنے میں بڑا اہم رول پلے کر رہا ہے. تو ولبر شرام یہ
اپنے اس کتاب کے اندر آرگو کرتا ہے کہ انڈیویجولس کے اندر چینج کے لیے ایک ڈیزائر پیدا کرنا بہت ضروری ہے, اور جب تک ایک انڈیویجول اپنے اندر یہ ارج محسوس نہیں کرے گا کہ ہی نیڈس ٹو بی ڈیولپڈ اور وہ چینج کو ایکسیپٹ کرے گا. اب یہاں پہ چینج سے میری مراد کیا ہے؟ یہاں پر چینج سے میری مراد یہ ہے کہ نئے میڈیا کی سوسائٹی کے اندر ایکسیپٹیبلٹی, دس از آف کورس اے چینج. نیو ویز آف تھنکنگ, آف کورس دس از چینج. نئے کانسیپٹس کو ایکسیپٹ کرنا, آف کورس دس از چینج. اور وہ جو بگٹری ہے, وہ جو ایک طرح سے جس ہول کے اندر ایک انڈیویجول اور سوسائٹیز ایٹ نیشنل لیول پہ بند ہیں, ان کو تبدیل کرنا انڈیویجول لیول پہ بھی اور نیشنل لیول پہ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اینڈ دیٹ وڈ ڈیفینیٹلی برنگ اباؤٹ ڈیولپمنٹ ان دا سوسائٹی. تو ولبر شرام اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ جن سوسائٹیز کو اس نے سروے کیا, جہاں پر اس نے اپنے کوشچنئرز اور اپنا جو وزٹس تھے ان کے تھرو جب یہ علم اس کے پاس آیا, تو اس میں سے یہ چیزیں اس کے سامنے آئی کہ انڈیویجولس کو اس خوف سے نجات دلانا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ ڈیولپ ہو سکیں. ایک اور بڑی اہم بات اس نے یہ کہی کہ انڈیویجولس کے اندر اس چیز کی خواہش پیدا کرنا بڑا ضروری ہے کہ دے کین ہیو اے بیٹر لائف. آئی مین دی ڈیزائر ٹو ہیو اے بیٹر لائف, اس کی ڈیزائر انڈیویجولس کے اندر پیدا کرنا ڈیولپمنٹ کاز کر سکتا ہے. تو بڑی کمپریہنسولی اس نے اسٹڈی کیا تھا پرابلمز ان دی انڈر ڈیولپ کنٹریز, اور ان پرابلمس کو سائیکولوجیکل لیولس پہ بھی اس نے اسٹڈی کرنے کی کوشش کی, اور ان پرابلمس کے لیے انہوں نے سولوشنز بھی سجیسٹ کیے. اور سملرلی جو فزیکل پرابلمز ہو سکتے ہیں انڈیویجولس کے, اس کو بھی اس نے اسٹڈی کی, جو کہ ڈیولپمنٹ کی راہ میں امپیڈیمنٹ کے طور پر سامنے آ رہے تھے. تو شرام کا, ولبر شرام کا جو ورک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ان دیٹ سینس کنسیڈر کیا جا سکتا ہے کہ اس میں بڑی زیادہ ایسی سجیشنز اویلیبل تھیں جو کسی بھی سوسائٹی کو اور ان گروپ آف انڈیویجولس کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں فرام ٹریڈیشنل ٹو دی ماڈرن ون. جی ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو ایک اور لیڈنگ تھیورسٹ کی طرف لے کے جاتا ہوں جو اگین ماڈرنائزیشن اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہے. ہز نیم از ایوریٹ راجر. ایوریٹ راجر 1962 کے اندر ایک اور بڑی امپورٹنٹ تھیورائزیشن کر رہا ہے. وہ بیسیکلی یہ کر رہا ہے کہ ڈیولپمنٹ ایڈ ماڈرنائزیشن دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے. ایوریٹ راجر کے پوائنٹ آف ویو میں جو سوسائٹی ماڈرنائز ہو جاتی ہے وہ الٹیمیٹلی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو انفیکٹ ہی واز کنسیڈرنگ ماڈرنائزیشن ایز اے ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر, یا دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرنائزیشن اور ڈیولپمنٹ ایز سینونیمسلی ایوریٹ راجر استعمال کر رہا تھا. اور ایوریٹ راجر اس کو ہر ایسپیکٹ کے اندر اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا, جس میں پولیٹیکل سائڈ پہ ماڈرنائزیشن, سوشل سائڈ پہ ماڈرنائزیشن, کلچر کی سائڈ پہ, اور اس طریقے سے جو اکنامک ڈیسیژنز ہیں اور اکنامک پراسپیرٹی کے جو حوالے ہیں, ان حوالوں سے بھی ایوریٹ راجر دیکھ رہا تھا کہ کوئی سوسائٹی جب ماڈرنائزڈ ہو جاتی ہے تو وہ انفیکٹ ڈیولپڈ ہو جاتی ہے. اب یہاں پر جو ماڈرنائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے, اس چیز کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ایوریٹ راجر بھی اسی پہ ہی پری ڈسپوزڈ ہے کہ جو ویسٹ کا ماڈل ہے اس کی ریپلیکیشن بیسیکلی ان انڈر ڈیولپ سوسائٹیز کے اندر ماڈرنائزیشن کاز کرتی ہے, اور وہ ماڈرنائزیشن جو کہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر نظر آ رہی ہے, وہی چیز جب اگر انڈر ڈیولپ کنٹریز کے اندر نظر آئے گی تو they would also ultimately become developed. لیکن ایک چیز یہاں پہ بڑی اہم ہے کہ جب بھی ہم ویسٹرن ماڈل کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جو ماڈرنائزیشن اور ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو دیز آر موسٹلی اکنامک. اس کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو گراس نیشنل پروڈکٹ ہے ملک کی کتنی بڑی ہے, انڈسٹریلائزیشن ملک کے اندر کتنی بڑی ہے, پر کیپٹا انکریز کتنا ہوا ہے, اوور آل جو پروڈکٹیوٹی ریٹ آف اے نیشن ہے وہ کس حد تک بڑی ہے. تو اس کو ہم ایک ڈیولپمنٹ انڈیکیٹر کے طور پر دیتے ہیں. اور اس ایشو کے ساتھ ساتھ یہ کہ سوسائٹی جو ہے وہ کلچرلی کتنی ماڈرن ہوئی ہے. یہاں پہ جو ماڈرنائزیشن کا جو کانسیپٹ ہے وہ کلچر سے یا کلچر کے جو کلچز ہیں ان سے دور ہونا اور آزاد ہونے کو ماڈرنائزیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو دیٹ سیمس ٹو بی in view of many scholars یہ ایک فالٹی کانسیپٹ آف ماڈرنائزیشن اور ڈیولپمنٹ ہے, جہاں پر کلچر سے دوری اور صرف اکانومی کو ایک بیس فار ڈیولپمنٹ لیا جا رہا ہوتا ہے. اور یقیناً
کلچر سے دور یا کلچر کے جو کلچز ہیں ان سے نکلنے کے لیے میس کمیونیکیشن بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہوتا ہے, اور اکنامک اور انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی میس میڈیا کا ایک امپورٹنٹ رول ہے. تو ایوریٹ راجر کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک طرح سے میس کمیونیکیشن کو ایز اے کی ٹو ڈیولپمنٹ اور کی ٹو ماڈرنائزیشن کے طور پر کنسیڈر کر رہا ہے. لیکن جس ماڈل کو وہ ریپلیکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہی ماڈل ہے جہاں جو کہ ویسٹ میں اس وقت نظر آتا ہے کہ جو انڈر ڈیولپ کنٹریز ہیں دے شوڈ بی ریپلیکیٹنگ اینڈ فالوئنگ واٹ از بینگ ڈن اینڈ واٹ از بینگ considered important in the West, that should also be considered important and done in the underdeveloped world as well. یہاں پر چند ایک کوشچنز جو کہ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں جن کو انڈرٹیک کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کوشچن یہ سامنے آتا ہے کہ ڈیولپمنٹ فار ہوم اینڈ ڈیولپمنٹ بائی ہو. یہ بڑے دو امپورٹنٹ کوشچنز ہیں. اگر ڈیولپمنٹ صرف اور صرف کسی ایک خاص سیگمنٹ آف دا سوسائٹی کی ہے اینڈ ڈیولپمنٹ بائی دا پیپل دوز ہو are having certain domination designs or imperialistic designs in their minds as well, تو وہ ڈیولپمنٹ الٹیمیٹلی کسی سوسائٹی کو قید کرنے کے لیے تو شاید استعمال ہو سکے لیکن کسی سوسائٹی کو لبریٹ کرنے میں کوئی رول پلے نہ کر سکے. تو یہ کانسیپٹس جو ہیں وہ جو پچھلی تھیورائزیشنز آن ڈیولپمنٹ ہے, جو ماڈرنائزیشن ہے, وہ شاید ہمیں ان کے اندر یہ باتیں نظر نہیں آ رہی. یعنی یہ کنسیڈریشنز ہی نہیں دی گئیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کس کے لیے ہو رہی ہے. کیا یہ ڈیولپمنٹ کسی ایک ملک کے آل سیکٹرز کے اندر ایک بیلنس گروتھ کی فارم میں کسی سوسائٹی کو ایک اوپر لے جا رہا ہے فرام اٹس ٹریڈیشنل اسٹیٹس ٹو ا ماڈرن اسٹیٹس, یا کسی ایک خاص سیگمنٹ کو ایک ان بیلنسڈ فیشن کے اندر سوسائٹیز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. پھر امپورٹنٹ ایلیمنٹ کہ یہ ڈیولپمنٹ کاز کون کر رہا ہے اور ان کے اس کے پیچھے آبجیکٹیوز کیا ہیں. کیا وہ کسی انڈر ڈیولپڈ نیشن کو یا ڈیولپنگ نیشنز کو اپنی ڈومینین بنانا چاہتے ہیں, اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ان پہ ایک طرح سے امپوز کرنا چاہتے ہیں, یا ان کی آئیڈیالوجیز کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر کے ایک نئی آئیڈیالوجیز کو انٹروڈیوس کرانا چاہتے ہیں. دیز آر آل ویری امپورٹنٹ کویسچنز دیٹ آر ریکوائرڈ ٹو بی ایڈریس. لیکن جو ہمارے پاس پچھلی ڈیولپمنٹ کی تھیریز ہیں ان کے اندر یہ ایشوز ہمیں سامنے نظر آتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ کویسچنز جس کے اندر انیکویلٹی آف دا ڈسٹریبیوشن آف انفارمیشن سورسز ہیں ان کی وہاں پہ بات نہیں کی جا رہی. ڈیولپمنٹ کے لیے آبجیکٹ کون سا ہے اس حوالے سے بات نہیں کی جا رہی. ڈیولپمنٹ کاز کون کرے گا اور کن موٹیوز اور ڈیزائنز کے ساتھ کاز کرے گا اس حوالے سے ہمیں بات نظر نہیں آتی. تو بیسیکلی جو ڈیولپمنٹ اور ماڈرنائزیشن کی تھیریز ہیں یہ سارے کی ساری چونکہ کولڈ وار کے ریجیمز کے اندر, کولڈ وار کے ٹائمز کے اندر یہ ڈیولپ ہوئی ہیں, تو اس وقت بیسیکلی دنیا کے اندر ایک طرح سے ڈومینیشن آف آئیڈیالوجی کی ایک جنگ سے چل رہی تھی, اور اس جنگ کے تحت وہ ممالک جو کہ انڈر ڈیولپ تھے یا نیولی فری کنٹریز تھے تو ان کنٹریز پہ ان ڈیولپڈ اور سپر پاورز کی طرف سے ایک طرح سے ڈومینیشن کی جنگ جو شروع تھی, اس جنگ نے ان تھیوریز کو جنم دیا اور ان ممالک کو الیور کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ دے نیڈ ٹو گیٹ ڈیولپڈ اینڈ دے نیڈ ٹو گیٹ ٹو ا اسٹیٹس وچ از دیئر برتھ رائٹ. ان کو ڈیولپ ہونے کی ضرورت ہے, ان کے اندر یہ ڈیزائر کریٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ دے شوڈ بیکم ڈیولپ لائک دی ڈیولپ کنٹریز. جی اسٹوڈنٹس, میں آپ کو ایک اور تھیوریز کی طرف لے کے جاتا ہوں جو کہ اگرچہ کہ جس کا مین فوکس یا مین تھرسٹ اس تھیوری کا تھا وہ اکنامک فیکٹرز کی طرف تھا, لیکن اس میں سوشل فیکٹرز بھی اور کلچرل فیکٹرز بھی بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور اس میں میس کمیونیکیشن اور انٹرنیشنل کمیونیکیشن بھی اپنا رول پلے کرتے ہوئے نظر آتی ہے. یہ بیسیکلی دیا تھا روسٹو نے, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیڈر آف ڈیولپمنٹ, جو کہ روسٹو لیڈر آف ڈیولپمنٹ یا روسٹو اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ, ہم ان کی بات کرتے ہیں. جس طرح سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ ڈیلیر نرنر کا جو ماڈل تھا وہ ایک لینئر ماڈل تھا, اسی طریقے سے یہ بھی ایک لینئر ماڈل ہے کیونکہ ایک کے بعد دوسرے سٹیپس کی طرف جا رہے ہیں, اور یہاں پر بھی جو یہ ماڈل ہے یہ بھی ایک کے بعد دوسرے سٹیپ اور دوسرے کے بعد تیسرے سٹیپ کی طرف جاتا ہے. میں یہ سٹیپس ون بائی ون آپ کے لیے یہاں پہ ڈسکس کرتا ہوں اور ان کے ساتھ جو اٹیچڈ کانسیپٹس ہیں ان کو بھی آپ کے لیے ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میں جو نمبر 1 سٹیج ہے جس کی کچھ کریکٹرسٹکس روسٹو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ہے ٹریڈیشنل سوسائٹی. اب ٹریڈیشنل سوسائٹی کی جب وہ بات کرتا ہے تو اس کے کچھ انڈیکیٹرز وہ پرووائڈ کرتے ہیں کہ ٹریڈیشنل سوسائٹی سے کیا مراد ہے. ٹریڈیشنل سوسائٹی میں پاورٹی ہے, ٹریڈیشنل سوسائٹی میں
प्राइमरी प्रोडक्शन ऑफ जो सोर्सेज हैं वो बाहर से आ रहे हैं, उसमें जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनकी सिग्निफिकेंस ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखें कल्चर भी आ रहा है, यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शंस भी आ रहे हैं, और यहाँ पर वो इकोनॉमिक फैक्टर जिसको हम पॉवर्टी कह सकते हैं तो वो भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो कोई भी ट्रेडिशनल सोसाइटी के अंदर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो मौजूद हैं, और जब ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ज़्यादा तादाद में मौजूद होंगे तो वो एक ट्रेडिशनल सोसाइटी की तरफ वो टर्न होगी और उसको हम ट्रेडिशनल सोसाइटी डिक्लेयर कर सकते हैं। इसके बाद जब रोस्ट्रो मजीद आगे जाता है तो वो कुछ और कंडीशन सेट करता है किसी सोसाइटी के लिए। यहाँ पर मैस कम्युनिकेशन भी ऑफ कोर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, जहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी एट द सेम टाइम हो रही है, कल्चरल डेवलपमेंट भी एट द सेम टाइम हो रही है, और ट्रेडिशनल सोसाइटी से निकल के वो अगली स्टेज की तरफ आते हैं। तो रोसो उसको जो नाम देता है वो प्री कंडीशंस फॉर टेक ऑफ का देता है। आई मीन प्री कंडीशंस ऑफ टेक ऑफ से मुराद ये बिल्कुल आप इसमें समझ लें कि जैसे कोई जहाज टेक ऑफ से पहले, उड़ने से पहले उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं जो उन पे आना उसका बड़ा ज़रूरी होता है, यानी उसके सारे इंजन्स एक वक्त में काम कर रहे हों, उसके तमाम डिवाइसेस एक वक्त में बेहतर तरीके से काम कर रहे हों, उसके सारे रडार्स भी काम कर रहे हों, और उसको फिर अगर स्पीड दी जाए तो उसके सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं, जो उसके सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, वो एक वक्त में बेहतर तरीके से काम कर रहे होंगे, तो तब जाके जहाज़ एयरबॉर्न हो सकता है। तो यहाँ पर वो किसी सोसाइटी की जो कि डेवलपमेंट की दूसरी स्टेज पे आई हुई है उसको वो प्री टेक ऑफ कंडीशंस की तरफ लेके जाता है कि जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है, जहां पर उनके जो कल्चरल वैल्यूज हैं वो इंप्रूव करना शुरू कर चुके हैं, और न्यू चेंजेस को सोसाइटी के अंदर लोगों ने और सोसाइटी ने ओवरऑल एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है, जहां पर जो असिस्टेंस फ्रॉम द अदर कंट्रीज और उनके साथ मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जो कोलैबोरेशंस हैं वो बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो सोसाइटी उस पोजीशन में आ गई है जहां पर अब वो डेवलपमेंट की अगली स्टेज पे पहुंच चुकी है, और वो उस पोजीशन में आ गई है जहां पर वो डेवलपमेंट के लिए टेक ऑफ कर सकती है। जिस तरीके से जहां टेक ऑफ पोजीशन में आ रहा होता है, इस तरीके से कोई सोसाइटी भी टेक ऑफ पोजीशन में आ रही होती है। तो उसके जो चंद इंडिकेटर्स बयान किए गए हैं कि मैस कम्युनिकेशन या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन का जो इंग्रेस है सोसाइटी के अंदर वो बढ़ जाता है, जो इकोनॉमिक कोलैबोरेशंस हैं वो बढ़ जाती हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। जब ये इंडिकेटर सामने नजर आना शुरू हो जाएंगे तो वो सोसाइटी टेक ऑफ पोजीशन में आ जाती है अकॉर्डिंग टू रोस्टो। रोस्टो इसकी जो थर्ड स्टेट है उसको क्या कहता है, लेट्स हैव ए लुक एट दैट। थर्ड पोजीशन को टेक ऑफ स्टेटस कहता है, और ये टेक ऑफ स्टेज वो स्टेज है जहां पे एक वायबल इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ एक सोसाइटी जा रही होती है, जहां पर एक वायबल कल्चर सोसाइटी के अंदर प्रोमोट हो रहा होता है, जहां पर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो बाहर के ममालिक से मुल्क के अंदर आ रही होती है, और वो सोसाइटी एक तरह से एक मॉडर्न सोसाइटी के तौर पर अपीयर हो रही होती है, जहां पे उसके जो इंस्टीट्यूशंस ऑफ इकोनॉमिक्स हैं वो स्ट्रांग हो रहे होते हैं, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टू अदर सोर्सेज वो भी आसानी से ऑब्जर्व की जा सकती है। तो जब कोई सोसाइटी इस स्टेटस पे पहुंचती है तो उसको रोस्टो डिक्लेयर करता है कि ये सोसाइटी टेक ऑफ में आ चुकी है। आई मीन्स कि इट हैज नो गॉन इनटू द एयर, जहां पर वो अपनी तमाम जो डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो क्रॉस करती जा रही है और डेवलपमेंट के रास्ते पे तेजी से चलना शुरू हो गई है। ये वो स्टेज है जहां पर सोसाइटी बड़ी तेजी से डेवलप होकर आगे जाती है। आप ये कह सकते हैं कि थर्ड स्टेज टेक ऑफ पोजीशन पे आके कोई सोसाइटी जो है वो स्पीडी डेवलपमेंट की तरफ जाना शुरू हो जाती है, जबकि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी से उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ प्री टेक ऑफ कंडीशन है, दिस इज टाइम टेकिंग, एंड प्री टेक ऑफ पोजीशन से जो टेक ऑफ पोजीशन है, दिस इज अगेन अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। लेकिन जब टेक ऑफ पोजीशन में कोई सोसाइटी अगर आ जाती है, जिस तरह हम कह सकते हैं कि बहुत सारे एशियन टाइगर्स जब आपसे कोई 2 सदियों 2 डेकेड्स अगर हम पीछे जाके देखें तो दे वर इन द टेक ऑफ स्टेज, क्योंकि एकदम से वो बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो गई थी, उनकी जो इकोनॉमी है वो स्पीड अप हो गई थी, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ गई थी, उनके कल्चर्स ने भी वो कल्चरल बैरियर्स जो उनकी डेवलपमेंट के रास्ते में हाइल हो रहे थे, दे वर कंप्लीटली ब्रोकन, और सोसाइटी एक ऐसी फॉर्म के अंदर आ गई थी जहां पर वो तमाम वो सहूलतें अपने इंडिविजुअल्स के लिए पेश कर रही थी जो कि किसी डेवलप कंट्री के अंदर लोगों के पास मौजूद थे। जो फोर्थ स्टेज है उसको एक ड्राइव टू मैच्योरिटी के नाम से
روسٹو بیان کر رہا ہے یہ وہ میچورٹی کی سٹیج ہے جہاں پر وہ اسٹیبل سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیبل ہو جاتی ہے. اس کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ جیسے جہاز اپنی وہ ہائٹ اٹین کر لیتا ہے جہاں پر اس کو آگے ٹریول کرنا ہوتا ہے, جس پہ اس کو اڑنا ہوتا ہے. اب یہ وہ سٹیٹس ہے جہاں پر سوسائٹی کی جو ڈیولپمنٹ کی جو یہ ایسی سٹیج ہے جہاں پر ان کے پاس ان کے اکنامک انسٹیٹیوشنز اسٹیبل ہو چکے ہیں, ان کے اکنامک انسٹیٹیوشن کے اندر کوئی ایسے فلیگرنٹ قسم کی چینجز نہیں آ رہی, وہاں پر ان کی جو اکانومی ہے وہ کوئی اس قسم کی فلیجلنگ اکانومی نہیں رہی کہ کبھی اوپر چلی گئی اور کبھی نیچے آ گئی, بلکہ انسٹیٹیوشن اسٹیبلش ہو چکے ہیں, ان کے اندر ایک طرح سے میچورٹی آ چکی ہے, ان کے اندر جو کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز ہیں وہ ایک پیٹرن پہ آ چکے ہیں. لوگوں کو اب اپنی وے آف لائف کا اچھے طریقے سے اندازہ ہو چکا ہے, کیا چیز کرنے والی ہے اور کیا چیز نہیں کرنے والی, اس چیز کا اپروپریٹلی لوگوں کو اندازہ ہو چکا ہے. تو انسٹیٹیوشنز جو ہے نا وہ ڈلیور کرنا شروع کر چکے ہیں. تو سوسائٹی کی یہ وہ سٹیج ہے, یہ وہ سٹیج ہے جس کو روسٹو کہتا ہے کہ موسٹ آف دا ڈیولپ کنٹریز آر ایٹ دس سٹیج, جہاں پر وہ میچورٹی کے لیول پہ ہیں, جہاں پر پولیٹیکل, سوشل اور کلچرل اپہیولز کی گنجائش کم ہے, سسٹم پراپرلی اسٹیبلش ہو چکا ہے, ایک اسٹرانگ فوٹنگ پہ سوسائٹی جو ہے وہ آ چکی ہے, اور سوسائٹی کے جو تمام انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اپنا رول افیکٹولی پلے کر رہے ہیں ایک دوسرے کی ایگزسٹنس کے لیے, اور انڈیویجول انسٹیٹیوشن کی جو پروموشن ہے وہ بھی ایک خاص سپیڈ کے ساتھ آگے جا رہی ہے. تو یہ سٹیج, اس کو میچورٹی سٹیج کا نام دیا گیا روسو کی طرف سے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, جو ففتھ اس کی سٹیج ہے اس کو ماس کنزمپشن لیول کہا جا رہا ہے. اب ماس کنزمپشن لیول ایک ہائیسٹ لیول آف ڈیولپمنٹ ہے. یہ وہ ڈیولپمنٹ کی سٹیج ہے جہاں پہ کسی سوسائٹی کا ایوری انڈیویجول از انجوائنگ ایوری کائنڈ آف رائٹس دیٹ ہی از سپوزڈ ٹو انجوائے ان اے ماڈرن اینڈ ڈیولپڈ سوسائٹی. یہاں پہ انڈیویجول کے رائٹس اور انڈیویجول کی ریسپانسبلٹیز کا بڑا کلیئر ایک ڈسٹنکشن اویلیبل ہے. وہ فیسلٹیز جو کسی بھی لیول کے کسی ایک شخص کو کسی سوسائٹی کے اندر انجوائے ہو سکتی ہیں, وہ انجوائے کر سکتا ہے, وہ سارے کے سارے انڈیویجول ان سوسائٹی انجوائے کر رہے ہیں. یہاں پر اب جو غریب اور امیر کا جو ڈسٹنس ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر جو سوسائٹی کے اندر اویلیبلٹی آف ویریس کائنڈ آف فیسلٹیز ہے, دس is available for all the individuals of society at equal level. یعنی اگر فریڈم آف ایکسپریشن ہے تو سم آف دا پیپل ہیو مور فریڈم آف ایز کمپیئر ٹو ادرس. اگر اکنامک پراسپیرٹی کی ہے, سم آف دا پیپل ہیو مور چانسز ٹو بیکم اکنامکلی افلوئنٹ ایز کمپیئر ٹو ادرس. یا ایجوکیشن کی فیسلٹیز ہیں تو سم آف دا پیپل آر ان دا ایلیٹ انسٹیٹیوشن اینڈ سم ادر آر ان دا پور انسٹیٹیوشن. No such as such this disparity is there in the system. rather ایک ایسا سسٹم ہے جس کے اندر ہر انڈیویجول کے پاس وہ ہر قسم کی فیسلٹی اویلیبل ہے جو اس انڈیویجول کی کسی بھی شخص کو ڈیزائر ہو سکتی ہے یا کسی بھی شخص کی ضرورت ہو سکتی ہے. جب سوسائٹی کسی ایک ایسے آئیڈیل سٹیج پہ پہنچ جائے تو روسو اس سٹیج کو میس کنزمپشن لیول آف ڈیولپمنٹ کہتا ہے کہ جہاں پر جو سوسائٹی ماس لیول پہ ان فیسلٹیز کو کنزیوم کر رہی ہوتی ہے, انڈیویجول لیول پہ کنزمپشن سوسائٹی کی فیسلٹیز کے طور پر نہیں آ رہی ہوتی بلکہ ماس لیول پہ وہ اویلیبل ہیں. جی اسٹوڈنٹس, اگر ہم تھوڑا سا کریٹیکلی ایویلویٹ کریں کہ جو امپورٹنٹ تھیوریز جن کو ہم نے ابھی یہاں پہ ڈسکس کیا ہے, جس میں آپ کے پاس ڈینیل لرنر بھی آ رہا ہے, جس میں ایوریٹ راجر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے, جس میں ہمیں روسٹو بھی نظر آ رہا ہے, ان اگر سب کو یہ جو بہت ہی سیلیبریٹڈ scholars of communication ہیں یا scholars of development ہیں, those who have educated modernity, and then those who have talked about international communication as a source of development, as a key role player in the whole process of development for the underdeveloped countries. اگر ہم اس کو ذرا دیکھنے کی کوشش کریں تو شاید یہ نظر آئے کہ یہ سارے کے سارے جو اپروچز ہیں یہ ویسٹ سینٹرڈ ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں نظر آئیں کہ ٹاپ ڈاؤن اسٹرکچر کو فالو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, یہ ہمیں ایک ایسی سوسائٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں پر کمپلیٹ ایریڈیکیشن آف ٹریڈیشنل کلچر اینڈ replacement of the traditional culture with the new and modern culture which is being practiced and prevalent in the modern societies or in the developed societies.
تو یہ ایک طرح سے جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں, جو ٹریڈیشنل کلچر ہیں, ان کی کمپلیٹ ایریڈیکیشن کی بات کرتا ہے. یہ کمپلیٹلی اس بات کو شاید اگنور کر رہا ہے کہ انیکویلٹی آف ویلتھ جو ہے, دس از ناٹ اونلی بیکاز آف دا اکنامک ریزنز. ہو سکتا ہے کہ اس کی اور بھی کسی سوسائٹی کے اندر ریزنز ہوں. تو اس چیز پہ زیادہ ان کا فوکس ہے کہ ماس کنزمپشن لیول پہ سوسائٹی پہنچ جائے, ایک ایسے لیول پہ پہنچ جائے جہاں پر ان کی جو اپنا کلچر ہے وہ ڈسٹرائے ہو کے, کمپلیٹلی ایریڈیکیٹ ہو کے ویسٹرن کلچر وہاں پہ پہنچ جائے. اور میس میڈیا کی انگریس, جن کے ایکچوئل ہیڈ کوارٹرز اور کورز جو سینٹرز ہیں وہ ویسٹ کے اندر موجود ہوں, دے شوڈ بی پلئنگ دیئر رول فار دا ڈیولپنگ نیشنز. اس پہ زیادہ اس کا فوکس ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھیوری ہے, یہ جو تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ میں نے ابھی آپ تک پیش کیا ہے, دس ڈزنٹ سیم ٹو بی نیوٹرل. آئی مین کہ یہ پرو ڈیولپنگ نیشن شاید نظر نہیں آ رہا, یہ پرو ڈیولپ نیشن نظر آ رہا ہے جہاں پر ڈیولپ ورلڈ کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے میس میڈیا رول پلے کر رہے ہیں, اور ڈیولپنگ نیشنز کو ان لائنز میں لے کے آ رہے ہیں جہاں پر دے آر لیس انکلائنڈ ٹو ڈو سم تھنگ فار دیم سیلف اینڈ دیئر پیپل, رادر دے آر مور انکلائنڈ آر مور push towards delivering to the developed countries. تو شاید ہو سکتا ہے کہ ہمیں اس صورتحال میں اگر اس کو دیکھیں تو یہ جو کانسیپٹس آف ڈیولپمنٹ ہیں, جو ماڈرنٹی ہیں, یہ شاید ان کے جو انڈیجنس ویلیوز ہیں, جو انڈیجنس کلچرز ہیں, ان کو پروموٹ کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا. تو ایسی صورتحال میں ان تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈس کو اگر ہم دیکھیں تو شاید دے ڈو ناٹ اپیئر ٹو بی نیوٹرل. اس ڈسکشن کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.